أبدا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا وأسانيدنا محمودنا ومحبوبنا ومخدومنا ومعصومنا ومعصوم الكائنات والصلاة والسلام على سيد الكائنات صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دنیا کے جہان کے اندر جب انسان اللہ کے اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور لحظہ گزارنے کا عزم مصمم کر لیتا ہے تو وہ شخص اللہ کے دربار کے اندر اللہ کا دوست اور ولی لکھا جاتا ہے. جس اللہ کے دوست اور ولی کی نشانیاں اور علامتیں 4 بتلائی جاتی ہیں. ایک علامت اور نشانی یہ ہے کہ اس کا دل صفا ہونا چاہیے. دوسری علامت یہ ہے کہ اس کی زبان پر ذکر خدا ہونا چاہیے. تیسری علامت یہ ہے اس کی آنکھ کے اندر شرم اور حیا ہونا چاہیے. چوتھی علامت یہ ہے کہ اس کے مکمل وجود پر سنت مصطفیٰ کا رنگ ہونا چاہیے. جب ان علامتوں کے ساتھ، ان نشانیوں کے ساتھ آدمی مزین ہو جائے، آدمی آراستہ ہو جائے،
تو وہ شخص جب زمین پر چلتا ہے تو عرش برین کو اٹھانے والے حاملین عرش فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ آدمی رات کو سوتا ہے، ساری رات نیند کرتا ہے، اللہ اس کی نیند کو عبادت لکھوا دیتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس نے وہ کام کر کے دکھایا ہے جس کام کرنے کے بعد آدمی ولی اللہ لکھا جاتا ہے. اسی لیے ہر بندہ اس دنیا کے جہان کے اندر سب سے زیادہ کوشش یہ کرے کہ اللہ کرے میرا نام اللہ کی دوستوں کی لسٹ کے اندر لکھا جائے، اللہ کے دشمنوں کی لسٹ میں میرا نام نہ آ جائے. جو آدمی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کی بغاوت کرنے سے پرہیز کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے، بچ بچ کے زندگی گزارتا ہے، تو وہ آدمی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوتا ہے. اسی لیے دنیا کے جہان کے اندر اگر تو اللہ کا ولی بن گیا، یہ کام کر لیے تو اللہ کے دوستوں کے اندر تیرا شمار ہو جائے گا. اگر تو ولی نہیں بن سکتا، یہ کام تیرے بس کی بات نہیں ہے، مشکل ہو گیا ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کم از کم تو اتنے تو کر لے کہ ولی نہیں بن سکتا، ولیوں کے پیچھے تو چل پڑنا، ولیوں کی بستی کے اندر رہنا پسند کر لے، ولیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کر لے، میرے ولی کی محفل کو پسند کر، میرے ولی کی مجلس کو پسند کر لے، میرے ولی اللہ کے طریقے کو پسند کر لے، میرے ولی اللہ کی عادت کو پسند کر لے. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تو ولی نہ بھی بن سکا، اگر ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی تو تیری نجات بھی ساتھ ہو جائے گی. اسی لیے پہلا تو انسان کو کام یہ کرنا چاہیے کہ خود ولی اللہ بننے کی کوشش کرے. اگر اتنا متقی پرہیزگار نہیں بن سکا تو کم از کم ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی تو کوشش کرنی چاہیے. ان کے کھانے پینے کے اندر دیکھے تو سنت مصطفیٰ نظر آئے تو اسی عادت کو اپنا لیتا ہے، اس کے لباس کو دیکھتا ہے، اس کی خوراک کو دیکھتا ہے، اس کی عادت کو دیکھتا ہے، اس کی عبادت کو دیکھتا ہے، اس کی تواضع کو دیکھتا ہے، اس کے عجز و نیاز اور انکساری اور زاری کو دیکھتا ہے تو دل میں رشک پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ آج کے بعد میں نماز اسی طرح پڑھوں گا جس طرح تیرا ولی پڑھ رہا ہے. آج کے بعد میرا لباس، میرا معاشرہ، میری معیشت اسی طرح ہوگی جس طرح تیرے ولیوں کی ہوتی ہے، جس طرح تیرے دوستوں کی ہوتی ہے. آدمی کم از کم اللہ کے دشمنوں کی عادت کو اپنانے سے توبہ کر لے تب بھی اس کی مغفرت ہو سکتی ہے. اسی لیے محکمہ پولیس کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہر قسم کی برائی کے اندر مبتلا ہونے والا مالک بن دینار، جس نے اعلی عہدے پر فیض ہو کے دنیا کے اندر کام کیا، اور جو کام ہوتے ہیں اس محکمے کے اندر کرپشن والا، رشوت والا، ظلم والا، زیادتی والا، نہ حق کسی کا مال دبا لینا، نہ حق کسی دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دینا، یہ تمام قسم کی غلطیوں سے آراستہ تھا مالک بن دینار. لیکن اللہ نے جب اسے توفیق دی، رات کو خواب کی حالت کے اندر مردہ بیٹی سے ملاقات ہوئی تو اس نے 2-4 باتیں کی. ان باتوں کے بعد اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور اولیاء کی صف میں کھڑا کر دیا. ایسا کامل ولی بنا، ایسا اللہ کا دوست بنا کہ اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یا اللہ، میں جس طرح جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں جہنم سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یا اللہ میرا خاتمہ بن ایمان ہو جائے اور میں جنت کے اندر جانے والا بن جاؤں. اس کے دل کے اندر یہ ولولہ اور جذبہ پیدا ہو گیا کہ یا اللہ تیرے نبی کی امت کا ایک ایک فرد جنت میں جانا چاہیے.
یعنی اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو درس توحید دیتا ہے، جو دوسروں کو درس نصیحت دیتا ہے، جو خود راہ پر آ جاتا ہے پھر دوسروں کو بھی اسی راہ پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے انسان کو جب اللہ کی طرف سے نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، انسان کو جب اللہ کے دربار کے اندر اپنے آپ کو اچھا پیش ہونے کی توفیق عطا فرما دے، تو پھر اس بندے کو چاہیے کہ جس طرح وہ خود نمازی بن گیا ہے وہ کوشش کرے کہ دوسرا میرا محلے دار وہ بھی کیا بن جائے، نمازی بن جائے۔ میں اگر اللہ کا دوست بن گیا ہوں تو جو لوگ اللہ کے باغی بن گئے ہیں، اللہ کے دشمن بن گئے ہیں، اللہ کی دشمنی اور بغاوت کے اندر اپنا وقت ضائع اور برباد کر رہے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگ بھی اللہ کے دوست بن جائے اور بغاوت سے بچ جائے۔ چنانچہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جب کامل ولی بن جاتے ہیں، اللہ کے دربار کے اندر اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو دل کے اندر رات دن یہی غم اور فکر رہتا کہ یا اللہ میں یہی چاہتا ہوں کہ تیرے پیغمبر کی امت کے اندر آنے والا ہر شخص جس طرح میں جنت میں جاؤں وہ بھی میرے ساتھ جنت میں جانے والا بن جائے۔ اسی طرح مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اللہ کا ولی بننے کے بعد جن ولیوں کے اوصاف اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ذکر فرمائے ہیں کہ اصل ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی اتنا غالب آ جائے، اتنا غالب آ جائے کہ وہ آدمی جہنم کی آگ سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ کے بنائے ہوئے اصول پر عمل کرنے والا بن جائے۔ تب اللہ فرماتے ہیں اس آدمی کو میری طرف سے پھر یہ تمغہ ملتا ہے، میری طرف سے یہ انعام ملتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر ایسے بندے کے لیے میرا اعلان ہو گیا کہ یہ بندہ جو میرا ولی بن گیا، اس کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو گیا، یہ متقی بن گیا، اولیاء اللہ کی صف کے اندر آ گیا، آؤ اس بندے کے لیے میرا اعلان ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا اعلان ہے کہ اس بندے کو دنیا کے غم اور مصیبت سے بھی نجات دے دوں گا، آخرت کے میدان کے اندر جو مصیبتیں آنے والی ہیں، جو لوگوں کے اوپر ذلتیں آنے والی ہیں، آزمائش آنے والی ہے، اس ولی کو میں دنیا میں پیغام دے دیتا ہوں کہ اگلے آنے والے مراحل کا غم نہ کرنا۔ جو کچھ تو نے عمل دنیا میں کیا ہے، جو کچھ نیکی تو دنیا کے جہان میں کر کے آ رہا ہے بندہ، ان کے متعلق خوف نہ کرنا کہ وہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس بندے کو گارنٹی دے رہا ہوں، اس بندے کو میں سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہوں کہ او میرا ولی بننے والا، میرا دوست بننے والا، میری بغاوت سے بچ بچ کے زندگی گزارنے والا، اب تیرے لیے قانون ہے کہ جو کچھ دنیا میں تو چھوڑ کے آ رہا ہے اس کا خوف نہیں کرنا، اگلے میدان کے اندر آنے والی مصیبت کا غم نہیں کرنا، آگے جب تو آئے گا تیرا استقبال کیا جائے گا، اگلے میدان میں جب تو آئے گا میری رحمت کے سائے تلے ہوگا، اگلے میدان میں جب تو آئے گا میرے عرش کا خصوصی سایہ تمہیں نصیب ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی شان اور عزت اور مقام اور بلندی جو اللہ کریم نے ان کو عطا کرنی ہے۔ اس شان اور بلندی کو دیکھ کے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے دل کے اندر خیال آ گیا، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، توبہ طیب ہو گیا۔ توبہ کرنے کے بعد اب اس کے دل کے اندر مزید بنا، آگے لوگوں کو بھی راہ راست پر لانے کا شوق دل میں پیدا ہو گیا۔ اچانک بصرہ کی گلی کے اندر وہ جا رہے ہیں، اچانک بصرہ کی گلی کے اندر جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ ایک لڑکی ہے، عورت ہے، باندی ہے اور لونڈی اور غلام ہے جو گھوڑے کے اوپر سوار ہے، عالی شان مقام کے ساتھ آ رہی ہے، ساتھ نوکر اور غلام اور خادم بھی چل رہے ہیں، اور وہ بڑی زیب و زینت کے ساتھ آراستہ ہو کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے جب اس بازار اور گلی سے گزرنے لگی تو جتنے بازار کے لوگ بیٹھے ہیں سب متوجہ ہو جاتے ہیں، اتنی خوبصورت عورت کو دیکھ کے کام چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، ہر بندے کی توجہ اس کی طرف، ہر بندے کی توجہ، حالانکہ اللہ کے آدھا جو آنکھ کھچ کے پیدا کر، جے توجہ نال سن سو تو مسئلہ بن جا سی، جے تسا سردی نال ٹھنڈے ہو گئے تو پھر کام نہیں بننا۔ کیا خیال ہے؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی نظریں اٹھا کے اس عورت کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، ہر بندہ اسی جانب دیکھ رہا ہے، ہر بندہ اسی طرح دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، چونکہ مالک بن دینار کے دل کے اندر 4 چیزیں آ گئی تھیں۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں آ گئی ہیں۔ اب دل ان کا صفا ہے، ان کی زبان پر ذکر خدا ہے، ان کی آنکھ کے اندر نرا شرم اور حیا ہے، ان کے وجود کے اوپر سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ نظریں اٹھا کے اس عورت کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کریم نے ان چیزوں کو دیکھنے سے بندے کو منع کر دیا ہے کہ اگر تو میرا بندہ ہے، میرا تو دوست بننا چاہتا ہے، میرا ولی بننا چاہتا ہے تو جن چیزوں کو دیکھنے سے میں نے منع کر دیا ان کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب مالک بن دینار دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تو اس طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کریم نے انعام کر دیا کہ جو بندہ دنیا کے اندر ان چیزوں کو اپنی آنکھ کو بچائے گا، اپنی آنکھ کے اندر شرم اور حیا پیدا کر لے گا، دن قیامت کے اللہ کریم فرماتے ہیں اس بندے کو میں ان آنکھوں کے ساتھ اپنا خصوصی دیدار کراؤں گا، اس بندے کو میں اللہ اپنا دیدار کراؤں گا جس آنکھ نے دنیا کے اندر غلط جانب دیکھا نہیں ہے، جس آنکھ کے اندر بے حیائی نہیں آئی، جس آنکھ کے اندر بغاوت پیدا نہیں ہوئی، اللہ پاک اس آنکھ کی عزت اور احترام دن قیامت کے سب لوگوں کے سامنے کرے گا، اور اس آنکھ کو اللہ اپنا خصوصی دیدار کرائے گا اور خصوصی مقام عطا کرے گا، اور یہ لوگ اس کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے اچانک نظر اٹھائی کہ یہ لوگ کس طرف دیکھ رہے ہیں، دیکھا تو غیر محرم عورت بیٹھی ہے، گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور گلی سے گزر رہی ہے۔ مالک بن دینار نے جو ہی دیکھا اس کے دل میں خیال آ گیا کہ یہ لڑکی خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ
کیونکہ بے پردہ ہے. کیا ہے؟ اگر اس کا پردہ ہوتا، پردے کے اندر اللہ نے حیا رکھا، پردے کے اندر اللہ نے حیا رکھا. جس نے پردہ اتار دیا، پردے کی چادر اتار دی ہے، برقع اتار دیا، سمجھو اس نے حیا کو اتار دیا. کس کو اتار دیا؟ حیا کو اتار دیا. اس لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر با حیا لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو لوگ حیا والے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں نیچے ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ فرماتے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. او لوگو جیڑیاں میں مومنا واسطے جنت چ حوراں بٹھایا ہوئی ہیں، او حورت شرم والی ہیں، او حوراں دے دل دے اندر حیا ہے، او پردے وچ رہن والی ہیں تے اکھاں نوں نیچیاں رکھن والیاں نے، اپنی نظراں دی حفاظتاں کرن والیاں نے. اور اے لوگ خود بھی گمراہ ہیں تے اگاں لوگاں نوں بھی گمراہ کر رہے نے. اے لڑکی دا حال ویکھو، بے پردہ ہو کے زیب و زینت کر کے سین سنگار کر کے لوگاں دے سامنے آ رہی ہے، لوگاں دا ایمان بھی متزلزل کر رہی ہے، لوگاں دے ایمان دے اوتے ڈاکا ڈال رہی ہے. اور سارے لوگ بے وقوف جھلے تے پاگل ہو کے اس عورت والے پاسے نظر ٹکا ٹکا کے ویکھن دی کوشش پہ کر دینے. اتنی دیر دے اندر مالک بن دینار اس چوک دے اندر کھلو کے اس لونڈی نو آواز دیندا ہے، او خادمہ اور لونڈی، اے دسیاں تیرا آقا اگر تینوں بیچنا چاہے تے میں تیرا خریدار ہاں. میں تیرا کیواں؟ اگر فروخت کرنا چاہتا ہے، مالک تیرا بیچنا چاہتا ہے تے میں مالک بن دینار تیرا خریدار بنن واسطے تیار ہاں. او لوگ پہلے تاں ویکھدے پین تے مست ہوئے پین. کی ہوئے پین؟ مست ہوئے پین. مستی دے اندر انہاں نوں پتہ کوئی نہیں جو ادھروں کوئی شیخ بابا بھی کھلتا ہویا ہے، ادھروں کوئی نیک بزرگ بھی کھلتا ہویا ہے. اچانک جڑے ویلے بابے نے آواز لائی ہے، او خادمہ میں تینوں لین دا خواہش مند ہاں، میں تینوں خریدن دا خواہش مند ہاں. اگر تیرا سردار تے تیرا آقا تینوں بیچنا چاہندا تے میں اودی قیمت دین واسطے تیار ہاں. جڑے ویلے مالک بن دینار نے گل کیتی ہے، سارے لوگ اس عورت والے پاسے ویکھنا چھوڑ دیتا ہے تے بابے والے پاسے تکنا شروع کر دیتا ہے. اچھا صوفی صاحب انہاں دا وضو ہی ٹوٹ گیا ہے. سارے لوگ کیا دن آپ ویدے پہنتے کوئی حرج نہیں، جی ایک صوفی چاہتا کیا اچھا مولوی ہونا دا بھی یہ حال ہے جی، یہی انج پہ کر دین جے اساں ہی ویکھدے پے تے اتنا اے دے دل وچ عشق پیدا ہو گیا اساں تا چھڑا تکدے پے اے مڈو لین واسطے تیار ہو گیا. آؤ جی ویکھو انہاں صوفیاں دا حال، ویکھو انہاں مولویاں دا حال، ویکھو انہاں نیک بزرگاں دا حال. چٹی داڑھی ہے، بابا بن گیا ہے، اجے بھی دل دے اندر تمنا تے خواہش نو پورا پانی لگا، اجے ہور دی بھی خواہش رکھدا ہے تے اساں بھی لینا چاہندا ہے. شیخ بابے نے آواز لائیے تے لونڈی ہس پئی ہے. لونڈی بابے دی حالت نو ویکھے، مالک بن دینار دی حالت نو ویکھے ہے، جو پھٹا پرانا چوغا پایا ہوا ہے، لباس کم دا کوئی نہیں، جتیاں کم دیاں کوئی نہیں، پگڑی کم دی کوئی نہیں، قیمتی چیز نظر نہیں آندی. اتنا فقیر تے درویش بندہ ہے تے میں لونڈی جڑی اتنی حسینہ تے اتنی جمیلہ تے اتنی سہونی تے اتنی آسن بن کے میں دنیا تے زندگی گزار رہی ہاں. اے فقیر تے درویش آدمی میرے خریدن تے کیویں تیار ہو گیا ہے. اے دے کولوں اتنا مال تے متا حالانکہ نظر نہیں پیاندا جڑا مینوں خرید سکے. اسے ٹائم اس لونڈی تے خادمہ نے آکھے، او شیخ بابا تیری درویشی کتھے؟ تیری او شیخ بابا تیری درویشی کتھے؟
او شیخ بابا تیری درویشی کتھے، میرے حسن دیاں کڑیاں کتھے، تیریاں گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں، تے میرے حسن دیاں کتھے ون کے پیاں کڑیاں، میرے حسن دیاں کڑیاں تیرے نال نہیں ملدیاں، میرے حسن دیاں کڑیاں تے سورج نال گلاں پیاں کردیاں، میرے حسن تے جمال دیاں کڑیاں چن دے نال گلاں پیاں کردیاں نے۔ اس وقت شیخ بابا کتھے تیری درویشی، کتھے میرے حسن دیاں کڑیاں، اے گستاخ اکھیاں کتھے جا کے اڑیاں، ان اکھاں نال تو کتھے ون کے لو پیا لاندا ہے، او میرے خریدن دی تیرے اندر بابا طاقت کوئی نہیں، تو کیڑے رنگ دے اندر مینوں خرید سے، لیکن نال غلامن او بھی ہسدے پین، لونڈی بھی ہسدی پئی آدھی اچھا بابا اج کر تو لگاواں میرے آقا دے نال گل کر لے، آکھے غلاماں نو آکھے چلو شغل ہی صحیح، تھوڑی دیر واسطے مذاق چلوے سی گل بات ہوے سی، چلو آقا نو بھی ہسا سا اسی بھی ہسا تے بابے دا بھی تھوڑا جہا دل بہلا دے سا، مذاق دا وقت پاس ہوے سی، حتیٰ کہ لونڈی چل پئیے، او غلام تے سارے نوکر بھی نال لگے نے، بابا بھی نال نال پیچھے ٹردا ہے، لونڈی آ کے اپنے محل دے اندر داخل ہوئی ہے، غلام اگے حشم تے خدم کھلتے ہوئے نے جڑے استقبال پہ کر دین اس لونڈی دا، لونڈی اپنی شاہی سواری تو اتر دیے، اپنے شاہی محل دے اندر داخل ہو گئی ہے، اگاں داخل ہو کے اپنے آقا نو آدیے یا آقا اے میرے سردار تے میرے آقا، اج میں بازار دے اندر گئی ہاں تے بڑی عجیب گل پیش آئیے، کیا آئیے؟ عجیب و غریب گل پیش آئی ہے میرے آقا جی، میں جدوں بازار دے اندر گئی ہاں سارے لوگ مینوں توجہ دے نال ویکھدے پین تے تکدے پین، اچانک ایک بابے دی نظر بھی میرے اتے پائے گئی ہے، بابا میرے اتے ایڈا فرفتہ ہویا ہے، اتنا میرے اتے وک گیا ہے جو بابا مینوں لینے واسطے تیار ہو گیا ہے، جے تیرا آقا ویچے تے میں لین واسطے تیار ہاں۔ آقا بھی ہس پیا تے آدا ہے او میری باندی، اس بابے دا کوئی اتا پتا جو کتھے وے، آکھے بابا دروازے تو باہر کھلتا ہوئے انتظار دے اندر، آقا ہس کے آدا ہے جلدی کرو جلدی کرو، بابے کو اندر لے آؤ، شیخ جی کو اندر لے آؤ، بزرگوں کو اندر لے آؤ، بابے کو آڈر ہو گیا، بلاوا ہو گیا کہ بابا جی اندر تشریف لے آئے، بابا جی اندر جاتے ہیں، اندر قالین بچھی ہوئی ہے، زر بخت و بختر بچھے ہوئے ہیں، بڑے یاقوت اور مرجان لگے ہوئے ہیں، محل سجایا ہوا ہے، ساری زیب و زینت لگی ہوئی ہے، لیکن شیخ مالک بن دینار کے وجود کے اوپر ذرا برابر دنیا کی زیب و زینت کا کوئی اثر، درویشانہ انداز کے اندر اندر چلے جاتے ہیں، سیدھا جا کے آقا کے آگنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آقا نے پوچھا بابا جی کن آئے ہو؟ آکھے جناب علی میں تے اس لونڈی تے خادمہ تے باندی نو خریدن واسطے آیا، جڑی قیمت اس لاونی ہے قیمت اپنے منہ بول دے ونجو تے میں دیون واسطے تیار ہاں۔ جڑے ویلے گل سنیے اس دے آقا نے، آقا آدھا ہس پیا اس درویش دی حالت نو ویکھ کے، جڑے نال آس پاس غلام تے خادم بیٹھے ہوئے نے او بھی ہس پے نے، آدھے نو بابا جی ایدی قیمت اسا نہیں لاندے، ایدی قیمت تو چلا، تو جو دے اتے فریفتہ ہو گئی ہے، اس واسطے دی قیمت تو مقرر کر دے، اسی لے لینی ہے تے تو ادا کر دے ونی ہے۔ شیخ بابے نے آکھے میرے نزدیک اس لونڈی دی قیمت 2 کھجور دیاں پرانیاں گٹھلیاں دے برابر ہے۔ درویش ہے نا، فقیر آدمی ہے، اپنی فقیری دے عالم دے اندر آتا ہے او سردارا او آقا کھجور دیاں 2 پرانیاں گٹھلیاں میری جیب دے اندر ہیں، جے او لے لویں تے لونڈی مینوں دے دے۔ سردار بھی ہس پیا تے جڑے غلام من او بھی ہس پین تے لونڈی بھی ہس پئی ہے، جو اس بابے دی حالت ویکھو، ایڈی قیمتی چیز لین واسطے آئے تے جیب وچ ٹکاں بھی
کوئی نہیں. پرانیاں گٹھلیاں دے بدلے دے اندر ایڈیاں حسینہ جمیلہ عورتاں خرید لیندا ہے. دیکھو بابے دا حال. اگاں وجہ پوچھ دے نو بابا اتنی خوبصورت لڑکی دی تو قیمت 2 کھجور دیاں گٹھلیاں کیوں لایا نہیں؟ آخر اس قیمت لاون دی وجہ کیویں؟ آگے مالک بن دینار بول کے آدا ہے اس واسطے قیمت میں تھوڑی لائی ہے، اس واسطے میں قیمت معمولی لائی ہے جو تیری لونڈی دے اندر عیب ہے. تیری لونڈی دے اندر ذرا ہن توجہ کر سو. ایک قصہ کہانی نہیں، ایک بہترین عبرت آموز سبق تانوں دینا چاہنا جڑا اس دے اندر ہی موجود ہے. شیخ بابا ایدی قیمت گھٹ کیوں لائی ہے؟ اگے بابا بول کے آدا ہے تیری لونڈی دے اندر بڑے عیب ہیں، بڑے عیب ہیں. آقا تے سردار نو اج تونی عیب نظر نہیں آیا. او دے میں دے نال محبت تاں کردا جو اے دے اندر عیب کوئی نہیں، محبت تاں کردا جو اے دی خوبصورتی سارے جہان تو ود دے، محبت تاں کردا جو اے دے نال دی خوبصورت ساڈے علاقے دے اندر ہور کوئی نہیں. او بابا شیخا اج تینو عیب نظر آ گئے تے تو سانو اج دس دیویں تاکہ سانو بھی پتہ لگ ونجے. شیخ بابے نے اگا عیب شمار کرنے شروع کر دیتے نے. شیخ بابا دے جناب علی اے دے اندر عیب جو اگر وجود دے اتے عطر نہ لاوے، خوشبو نہ لاوے تے پسینے دے نال بدبو آوے دے وجود چوں. اگر مسواک نہ کرے اے دے دنداں دے وچوں بدبو آونا شروع ہو ونجے. حتیٰ کہ اے میک اپ نہ کرے تے دا حسن ظاہر نہیں ہوندا. حتیٰ کہ دے اندر گندگی تے نجاست بھری ہوئی ہے، ماہواری دا خون اس نو آوے تا گندی ہو ونجے. پیشاب پخانہ کرے تا گندی ہو ونجے. اے عیب دے اندر اے وی عیب. خوشبو لاوے تا سونی ون کے بنے، مسواک کرے تے تا ون کے سونی بنے، غسل کرے تے تا سونی بنے، خون تے نجاست تو پاک ہوے تا خوبصورت بنے. دوسری گل ہے جی عمر تھوڑی جی زیادہ ہو گئی تے نال نال کے ہو سی بوڑھی ہو کے کمزور ہوے سی. اج جوانی دیاں لٹکاں تے لسکاں دے چہرے تے موجود لیکن عمر دے زیادہ ہون دے نال کمزور ہو ونجنی ہے تے بوڑھی ہو ونجنی ہے. اے لٹک تے چمک تے دمک دے وجود تے نہیں رونی. دوئی گل ہے اے ہمیشہ وی تیرے کول نہیں رہنی. تیسری گل ہے جو اے خود غرض ہے تے لالچ دے اندر پھسی ہوئی ہے. جی اج تیرے کولو تکلیف پہنچ ونجے، اج تیریاں تعریفاں پہ کر دیے تے کل کسے ہور دیاں تعریفاں کر سی. اج جیڑا مقام تینوں دے دیے کل کسے ہور نو مقام ون کے اس دیونا ہے. اس وقت دے اتے موت بھی آ ونجنی ہمیشہ نہیں رانا. جے تیرے کولو ود کے کسے لالچ دتی تے اس کولو لگی ونجنی ہے. اس واسطے دے اندر بڑے بڑے عیب جیڑی باندی تے لونڈی میرے کولے او 1000 درجے دے کولو بہترے، 1000 درجے بہترے. جیڑی دا میں مالک بننا ہے، جیڑی میرے ملک دے اندر آونی ہے او اس کولو بہتر ہے. او دے اندر عیب کوئی نہیں، او دے اندر کمزوری کوئی نہیں. آکھے دسیاں تیرے کولو کیڑی ہے جے دے نال تو محبت کردا ہے تے تو قیمتاً اونوں اپنے کول رکھیا ہویا ہے. آکھے میں جے دے نال محبت کردا تے جے دی محبت دے اندر میں دنیا دے لذتاں نو چھوڑ دیتا ہے او کون ہے پتہ ہے؟ او کافور دے نال بنی ہوئی ہے، مشک دے نال بنی ہوئی ہے. جیدی مشک دے اندر تے کافور دے اندر پرورش ہوندی رہ ویندی ہے. او جڑی جنت تے نہر دیاں تسنیم ون کے پیندی ہے، نہر تسنیم دا پانی پیندی ہے. او خوشبو نہ ملاوے تا او دے اندر خوشبو دے حلے موجود ہیں، او دے وجود چ بدبو نہیں آندی، او دے وجود چ گندگی تے نجاست بھی کوئی نہیں. حتیٰ کہ او دے وجود دے اندر کسے قسم دی کوئی بیماری بھی کوئی نہیں، او دے اندر بے وفائی بھی کوئی نہیں، او دے اندر لالچ بھی کوئی نہیں. حتیٰ کہ او اگر زیب و زینت کر کے ایک اپنی کلائی کھول دے وے تے دنیا دا سارا جہان ہی روشن ہو ونجے. اپنے لعاب دہنو اگر سمندر کڑوے دے اندر پا دے وے تے کڑوا سمندر ہی میٹھا ہو ونجے. او دیاں
پنڈلیاں نو بندہ ویکھے تے رگاں وچوں خون چلدا ہویا نظر آ ونجے ایڈے حسن تے جمال والی لونڈی ایڈے حسن تے جمال والی خوبصورت جڑی میں جنوں لینا چاہندا تے میں جے دے اوتے فریفتا اے دے اندر بڑے عیب نے دی کوئی قیمت میرے نزدیک کوئی نہیں جڑے ویلے انہاں نے ساریاں گلاں سنیاں نے او آکھن لگے او بابا ساڈی لونڈی دی قیمت تے 2 کھجور دیاں گٹھلیاں لینی جڑی تیرے حسن جمال والی لونڈی تے خادم ہے او دی قیمت کتنی ہے کتنی قیمت تو بعد ادا ہو سی آکھے 4 چیزاں دی قیمت کتنیاں 4 چیزوں دی قیمت بن دی ہے آکھے پہلی قیمت جو دل نو صفا کرو دوئی قیمت زبان تے ذکر خدا کرو تری قیمت اپنی اکھ وچ حیا پیدا کرو چوتھی قیمت اپنے وجود دے تے سنت مصطفیٰ پیدا کر لو جے اے چیزاں پیدا ہو ونجن او جنت دے اندر آن والی حور تہاڈی خادم سی جنت دے اندر آن والی حور تہاڈی غلام ہونی ہے تہاڈی خدمتگار ہونی ہے اے قیمت تسی دے دیو تہجد پڑھنی پے ویندی ہے غریباں یتیماں دا خیال تے لحاظ کرنا پے ویندا ہے اپنی خواہشات نو مٹا کے اللہ دی خواہش نو مننا پیندا ہے اپنی خواہشات نو قربان کرنا پیندا ہے جے ایک قیمت عطا کر لو دنیا تے بھی مزے کر دے رہو تے اگلے جہان وچ بھی مزے کر دے رہو بس اتنی قیمت ہے جڑے ویلے آقا تے سردار نے گل سنی ہے اپنی لونڈی نو مخاطب کر کے آدھے سنیے بابے دیاں گلاں آکھے سن لئیں آکے ٹھیک آدھے یا غلط آدھے لونڈیاں دی گل تا بابے دی ٹھیک ہے گل تا بابے دی ٹھیک ہے جڑیاں گلاں پیا کردا ہے اسے ٹائم آقا تے سردار آدا ہے جے دی گل ٹھیک ہے وت تو بھی آزاد ہے تے تیرے سارے غلام ہی آزاد ہیں تے میری ساری جتنی دولت تے مال تے جمع تے پونجی تے گھر تے باہر سارے دا سارا میں اللہ دے راہ تے صدقہ پیا کردا ہاں اللہ دے راہ تے قربان کر کے تے اللہ والا بندا اج جڑے ویلے آقا تے سردار نے انہوں آزاد کر دیتا ہے غلاماں نو آزاد کر دیتا ہے اپنے گھر دا ساز و سامان تے پیسہ تے جمع پونجی سارے دا سارا اللہ دے نام تے خرچ کر دیتا سی اس ٹائم دی جڑی لونڈی ہے خوبصورت آکھن لگی آقا جی جے تہاڈا رستہ تبدیل ہو گیا ہے تے مڑ ساڈا بھی تبدیل ہو گیا ہے اپنا فاخرہ لباس اتار دیتا سی پھٹے پرانے ٹاٹ وجود دے اتے پا کے اپنے غلاماں نو آزاد کر کے آدھی آقا اج تو بعد جے دی عبادت تو کر سے میں بھی ساری زندگی کر دی رہا سو دوہے نے توبہ چا کیتی اپنے گناہاں تو توبہ کر کے آ کے اللہ دے دربار دے اندر سجدہ ریز ہو گئے اللہ اس دل وچ کھوٹ نہیں آون دیونا اللہ اس اکھ وچ بے حیائی نہیں آون دیونی اللہ اس زبان دے اوتے ذکر خدا نو جاری کر دیونا ہے اللہ اس اکھ وچ حیا پیدا کر دیونا ہے اللہ اس وجود تے تیرے پیغمبر دی سنت نو زندہ کر دیونا ہے اج تو بعد اساں وعدہ پیا کر دے انہاں وعدہ کر کے تے ساری زندگی اللہ دے نام تے انج گزار دیتی انہاں ساری مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کیڑے انداز نال انہاں لوگاں نو غلط رستے تو ہٹایا ہے اصل اللہ دے ولی ہوندے ہی او ہن جڑے دنیا دے اندر انسانیت دے خیر خواہ ہوون انساناں دے کے ہوون خیر خواہ ہوون انسانیت دے خون خار آج کا پیر دنیا کا درندہ نظر آتا ہے پیسہ نہ دو تو بولتا ہی نہیں ہے پیسہ نہ دو سلام نہیں کرتا پیسہ نہ دو دربار میں آنے نہیں دیتا گلا او دے دربار وچ جاؤ تو پیسے دا گلا پہلے لگا ہے مین گیٹ وچ پہلے اس وچ کچھ اس واسطے آدن کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے خالی آؤ گے تو خالی جاؤ گے اے دنیا دا لٹیرا اینو دنیا دی لالچ کھا گئی ہے جس وجہ دے نال سچا پیر نہیں بن سکیا سچا ولی نہیں بن سکیا سچے ولی اور سچے پیر دی نشانی ہے کہ او دے دل وچ دنیا دا طمع تے لالچ نہیں ہونا
او بندہ اللہ دی رضا واسطے سب کچھ کرن والا ہوندا ہے. حتیٰ کہ اے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک دہاڑے ہور بازار تے رستے تے محلے تے گلی دے اندر جا رہے ہیں. اچانک دیکھن تے ایک کونے دے اتے ایک بندہ اپنا مکان تعمیر پیا کرواندا ہے تے بڑی کوٹھی پیا بنواندا ہے. مالک بن دینار آکھیا چلو یار اس کولو بھی پھیرا ماری جاویے شاید زندگی ملے نہ ملے. مرالا کریا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس بستی دے اندر گزرے دیکھن تے ایک نوجوان خوبصورت نوجوان ہے اور اپنا محل تیار پیا کرواندا ہے. مزدور لگے ہوئے مستری بھی لگے ہوئے کام دے اندر مصروف ہیں. انہاں نو ویکھ کے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بھی قریب لگے گئے. اگا جا کے اس مکان دے مالک نال ملاقات ہوئی ہے. علیک سلیک تو بعد اس نوجوان نے پہچان لیا کہ تا بابا جی آ گئے نے. آدھا او بابا کنجے قدم رنجا فرمایا ہے میرے گھر دے اندر کنجے چل کے آئے ہو. آکے انجے جان لیا سے تے رستے دے اندر جگہ تیری نظر آ گئی. چلدیاں گزردیاں میں تیرے کول آ گیا. آدھے مالک بن دینار پوچھدا ہے او نوجوان ایک پیا بنواندا ہے. آخے محل تیار پیا کرواندا اپنی رہائش واسطے. اچھا اے دسیا کتنی رقم لاون دا اے دے اتے ارادہ رکھدا ہے. آخے 2 لاکھ میں درہم تے دینار اے دے اتے خرچ کر کے تے اس کوٹھی تے بنگلے نو تیار کرواونا ہے تے مکمل کرواونا ہے. اسے ٹائم مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آدل او نوجوان جے یہ 2 لاکھ میری تلی تے رکھ دے تے میں تینو ایسے محل دی ضمانت دے دیندا جڑے محل دیاں تے گارا زعفران تے مشک دا بڑے ہوئے جڑے محل دیاں دیواراں سونے تے چاندی نال بڑیاں ہوئے نے. جڑا مکان کدی پرانا نہ ہوئے تے جڑے مکان دیاں اٹاں کدے خستہ نہ ہوئے جڑے مکان نو کدے کسے قسم دی کوئی قدغن نہ لگے. میں ایو جے مکان دی تینو ضمانت دیواں جڑے محل دے نال دا محل اج توڑی کسے مستری نے نہ بنایا ہوئے. ساری دنیا دے نقشہ نویس کٹھے ہو ونجن ساری دنیا دے معمار تے مستری کٹھے ہو ونجن جڑے محل دی میں ضمانت دینا اس محل نو بناون والا آسمان دا مستری ہے. آسمان نو دیکھ کوئی عیب نظر آندا ہے آکھے کوئی نہ. آکھے زمین نو دیکھ کوئی عیب نظر آندا ہے آکھے کوئی نہ. آکھے انسان نو ویکھ کوئی عیب نظر آندا ہے آکھے کوئی نہ. زمین دے اندر عیب کوئی نہیں آسمان دے اندر عیب کوئی نہیں حیوان دے اندر عیب کوئی نہیں جن و انس دے اندر کوئی عیب کوئی نہیں. آکھے ساریاں چیزاں خوبصورت بنائے نے. کس بنائے؟ آکھے خلق الانسان الذي خلق الارض والسماوات. اے او بناون والا ہے جے آسمان نو بنایا ہے زمین نو بنایا ہے جن نو بنایا ہے انسان نو بنایا ہے چرند پرند نو بنایا ہے. جس نے ساری چیزاں بنایا اس نے ہی اس محل نو خود تیار کروایا ہے. اس واسطے اس محل دی میں ضمانت دینا جے 2 لاکھ مینوں دے دیویں. نوجوان بابے دیاں گلاں سن کے متاثر ہو گیا. آدھے بابا جی ایک رات سوچن دی مہلت چا دیو. کتنی؟ ایک رات مینوں سوچن دی اگر تسا مہلت چا دیندے ہو تے میں تانوں جواب دے دینا کہ میں کے کر سکدا کہ نہیں کر سکدا. انہاں کہ جناب علی سوچ سکدے ہو رات تانوں مہلت دے دیندے. رات نو اس سوچیا تے صبح سویرے مالک بن دینار اوتھے ہی پہنچ گیا. ون کے پوچھدا او نوجوان کے سوچیا میری گل دے بارے دے اندر؟ آکھے بابا تیری گل تا بالکل ٹھیک ہے لیکن اے دسیا جڑے محل دیا تو گلاں کردی او دی ضمانت کون دے سی؟ اس دی ضمانت کون دے سی؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دل دا ضامن میں
وہ دسا میں تینوں ضمانت نامہ لکھ کے دیون واسطے تیار ہاں. وہ بندہ سیدھا گیا اپنے 2 لاکھ دینار تے درہم بھی لے آیا ہے, نال کاغذ تے قلم بھی لے آیا ہے. آدھے اے لو 2 لاکھ درہم لے لو تے کاغذ دے اوتے مینوں ضمانت لکھ دیو کہ مکان ملسی مال ملسی کے کوئی نہ. اگے بابا بول کے دا انشاءاللہ امید ہے میری مالک دے اتے کہ ضرور تینوں اے مکان مل وجنا ہے. چلو جی کاغذ قلم دوا دے دیو. مالک بن دینار نے سب تو پہلے لکھیا بسم اللہ. سب تو پہلے کیا لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک بن دینار نے عہد نامے دے اوتے تحریر کر دے وقت اللہ دا نام لکھ کے بسم اللہ لکھ کے تلو لکھ دین کہ فلاں بن فلاں واسطے میں مالک بن دینار ضمانت دے رہا کہ انہوں اللہ پاک نے جنت دے اندر ایڈا خوبصورت محل عطا کرنا ہے. اس چیز دی ذمہ داری مالک بن دینار دے اوتے آ گئی. تحریر نامہ او دے حوالے ہو گیا. پیسے مالک بن دینار دے حوالے ہو گئے. پیسے لے کے خادم نو لے کے ٹر پین اگا ون کے سارے یتیمان نو آدن آؤ آ جاؤ لے لو. اللہ دے نام تے خرچ کر دیاں شام تک 2 لاکھ دینار نو خرچ کر دیتا سی. 40 دن گزر گئے. کتنے 40 دن گزر گئے. 40 دنوں تو بعد مالک بن دینار فرماندے نے میں آیا صبح دی نماز پڑھاون واسطے مسجد دے اندر دیکھا تے محراب دے اندر ایک چٹ پئی ہوئی ہے. کاغذ لکھیا ہویا پیا ہوا ہے. اس کاغذ دے اتے پہلی تاریخ تا او لکھی ہوئی ہے جڑی میں لکھی ہے. دوے پاسوں ورکے نو پلٹیا ہے تے سنہری حروف دے نال کوئی دنیا دی قلم تے سیاہی نہیں لگدی. سنہری حروفاں دے نام لکھیا ہے او مالک بن دینار جڑی ضمانت تو ساڈیاں امیداں تے بندے نو دے کے آیا وے اساں اس بندے نو او مکان تے محل بھی دے دتا ہے تے 70 گنا اس نالوں اعلی دے دتا ہے. تیری ضمانت پوری ہو گئی. تیرا انشاءاللہ آخنا پورا ہو گیا. تیری امید اللہ نے پوری کر دیتی ہے. وہ چٹ تے پرچی چاہ کے مالک بن دینار دوڑ پیندا ہے. دوڑ دیاں اس محل تے ون کے پہنچا ہے جتھے نوجوان نال ملاقات ہوئی ہے. اگا ونجے تے اس کوٹھے دے اندر عورتاں جمع ہویاں پیاں تے روندیاں پیاں نے. ساریاں رو کے زارو قطار ہوزاری پیا کر دیاں نے. اگا ون کے مالک بن دینار پوچھدا ہے یا نساء او عورتوں اے دسو کیوں پیاں روندیاں نے. آکھے نوجوان نو کل فوت ہو گیا جدے نال تیریاں گلاں ہوئیاں. کل اس دنیا تو رخصت ہو گیا تے چلا گیا ہے. مالک بن دینار آدن اینو غسل دیون والا کون ہے؟ اینو کفن دیون والا کون ہے؟ قبر وچ دفن کرن والا کون ہے؟ اے دے غسل تے کفن تے دفن والے بندے نو جلدی بلا لو. اس نوجوان نو بلایا گیا ہے. اگا نوجوان آ کے آدھا جناب انہوں غسل بھی میں دیتا ہے کفن بھی میں دیتا ہے تے دفن بھی قبر دے اندر میں کیتا ہے. آکھے کوئی وصیت بھی کیتی ہس کے کوئی نہ. آکھے ہاں جناب مرنے تو پہلے اس نم بندے نے مینوں ایک چٹ تے کاغذ دیتا ہی. آکھن لگا جڑے ویلے میں مر ونجاں کفن دے اندر ایک کاغذ دا چٹ پا کے میرے سینے دے اوتے رکھ دیویں. مالک بن دینار نے جیب دے وچوں رکا کڈ کے اس نوجوان نو دکھایا. آکھے اللہ نہ بلاوے بیت اللہ دے خدا دی قسم کاغذ تے چٹ اوہ ہے جڑا میں دے سینے دے اوتے رکھ کے تے میں اونوں دفن کیتا ہے. مالک بن دینار دے ہاتھ چوں کاغذ ویکھ کے نوجوان غش کھا کے ڈھے پیا زمین دے اوتے. واہ میرا اللہ اس نوجوان دی قسمت ویکھو کہ اللہ پاک نے نو دنیا دے اندر 2 لاکھ دینار تے درہم اللہ دے نام تے قربان کیتے سی تے دنیا دیا کوٹھیاں کو جان چھڑا کے جنت دی اعلی محل تے کوٹھی دا جو مالک بن گیا ہے. اے ہے مالک بن دینار دی کرامت. اے کہ ہے کرامت. جویں نبی دا معجزہ برحق ہوندا ہے ایویں ولی دی کرامت بھی برحق ہوندی ہے. پر شرط ہے کہ ولی سچا ہوئے. ولی کیڑا ہوئے؟ انج نہ ہوئے ولی کہ مرید دے گھر ویکھے اس بکرا بندہ کھڑا ہے یا کٹا بنیا پیا ہے یا مرغا بہترین پیا پھردا ہے
آکھے جلدی کر میرے حوالے کر نہ تا تھوک سٹ سائی تا چھپری نو اگ لگ ویسیا. یہ بھی پیر ہیں، اے لٹن والے پیر ہیں، لٹیرے پیر ہیں. کون ہیں؟ لٹیرے پیر ہیں. بکرا دیکھے کہ جناب میں تیرا پیر ہوں اور تو میرا مرید ہے، یہ بکرا میرے حوالے کر دے. اس نے کہا جناب میں بڑا غریب ہوں، میں بڑا مسکین. آکھے اسا تواڈے تو وڈے مسکین ہے، اسا تواڈے کولوں وڈے مسکین ہاں، اس واسطے ساڈے حوالے کر. اس آکھے جناب یہ میرا نہیں، میری زنانی دا ہے. یہ میرا نہیں، میری زنانی دا ہے. زنانی کو پوچھیا تو؟ آکھے نہیں دیونا، یہ میرا نہیں، میرے پیو ماں دیتا ہے. اس آکھے جتھوں آیا لے کے ویسا نہیں چھوڑنا. آکھے کیوں؟ آکھے میں قریشی ہاں. میں کون ہاں؟ میں سید ہاں، میں قریشی ہاں، میں شاہ صاحب ہاں. کیا ہو گیا اگر تو قریشی ہے؟ قریشی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بکرے لے جائے، سید کا یہ مطلب ہوتا ہے سب کچھ لوٹ کے لے جائے، شاہ صاحب کا یہ مطلب ہوتا ہے جیب بٹور لے، مرغے اور ککڑ کھا لے. یہ کون سا شاہ ہے؟ یہ کون سا قریشی ہے؟ یہ کون سا پیر ہے؟ اس نے کہا گستاخی نہ کر، بے ادبی نہ کر. ہمارے متعلق تو اللہ نے قرآن میں سورت نازل کی ہے لإیلاف قریش. ہمارے متعلق قرآن میں سورت نازل ہوئی ہے اللہ دا لإیلاف قریش. اچھا اس سورت میں اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ دے لے دیو قریشیاں نو، اللہ دے لے دیو قریشیاں نو. جھوٹے ملا دی علامت دیکھ. ایک ملا تقریر پیا کہتے آدھا ہے یا آباتی انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابے نو خواب سنائے تے آدھا ابا جان میں خواب تکیا، اس خواب دے اندر سورج مینوں سجدہ پیا کردا ہے تے چند بھی مینوں سجدہ پیا کردا ہے تے 11 ستارے کتنے 11 ستارے سجدہ پہ کر دے. آکھے او وہابیا تو 11ویں نہیں مندا، اللہ قرآن وچ 11 دا ذکر کیتا ہے. اللہ قرآن 11ویں دا ذکر کیتا ہے. سورت یوسف اللہ دا ہے کہ سورت یوسف دے اندر یوسف علیہ السلام نو اللہ آدھا 11 ستارے سجدہ پہ کر دے، لہذا 11ویں ثابت ہو گئی، لہذا 11ویں ثابت ہو گئی. دعا ملا بیٹھا ہی کل خانی دے اوتے آکھے او بتیا نا مرادا کیوں حرام کھادی ویندا، یتیماں دا مال غریباں دا مال کیوں کھادی ویندا؟ اے تے ثابت ہی کوئی نہیں، قرآن وچ کوئی نہیں، حدیث وچ کوئی نہیں. آکھے اللہ دی قسم ہے قرآن وچ کلاں دا ذکر ہے، میں تا پیا کھانا جو قرآن وچ ذکر ہے. آکھے پڑھ قرآن وچ کتھوں ذکر ہے؟ آدھا پڑھو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون. او قرآن کلا نال بھریا پیا ہے، قرآن کلا نال بھریا پیا ہے. اسے قرآن دے سارے کوئی 11ویں پیا بناندا ہے، اسے قرآن دے سارے کوئی لے پیا کھاندا ہے، اسے قرآن دے سارے کوئی سود پیا کھاندا ہے، اسے قرآن دے ذریعے او کیڑا باغی انسان ہے، اسے قرآن دا دشمن ہے تے کھاون دے ٹائم اسے قرآن نو سہارا بناندا ہے. کھاون دے ٹائم قرآن نو سہارا بنا کے اپنی پیری دے کرشمے دکھاندا ہے، اپنی ولایت نو ثابت کرن دے طریقے ون کے دسدا ہے. کسے بندے نے آ کے 11ویں ثابت کیتی ہے، بادشاہ قرآن وچ 11ویں ثابت ہے. 11 دا ذکر آ وننا کوئی 11ویں تا ثابت نہیں ہوندی نا. ایک بندہ پہ آ کے بادشاہ اسا نماز نہیں پڑھ دے، اسا نماز نہیں پڑھ دے. آ کے کیوں؟ آ کے اللہ دا نہ پڑھو. آکے کتھے آ کے دا کے قرآن چاہے کھڑے اللہ دا لا تقربوا الصلاۃ، نماز دے نیڑے ہی نہ ونجو. اس واسطے اسا مسجد تو تھوڑا جا دور لگدے ہیں، نیڑے اسا کوشش لا تقربوا الصلاۃ. ہر جھوٹے آدمی نے اپنے جھوٹ نو ثابت کرن واسطے ظاہری طور تے سہارا قرآن نو بنایا ہے تے اللہ نے اسے قرآن وچ جھوٹیاں دے جھوٹ نو کڈ دتا ہے، اسے قرآن چلنا جھوٹیاں دے جھوٹ نو کٹ دیتا ہے. اگر کوئی کل خانی ثابت کر دے تے اللہ کریم فرمادا میرا پیغمبر
کل کل میرا پیغمبر جل میدان دے اندر تے اعلان کر، میرا اعلان سنا تے کہ اعلان کر میرا پیغمبر، کل هو اللہ احد۔ اللہ فرماندا ہے جتھے کل آ ونجے میں پیغمبر نو آدا میرا پیغمبر جل، پیغمبر نو کل آکھیا ونجے تے دا مطلب ہوندا اعلان کر۔ اللہ کل آکھے تے پیغمبر واسطے سٹیج بن ویندی ہے، کہ بن ویندی ہے او بولو یار۔ اللہ کل قرآن چاکھے تے نبی واسطے پیغام تبلیغ دا سٹیج بن ویندا ہے، جے ملا اسے کل نو پڑھے تے حلوے دی پلیٹ بن ویندی۔ میں پیغمبر واسطے سٹیج بن گئی ہے تے ملا چور واسطے حلوے دی پلیٹ بن گئی ہے، 11ویں دی پلیٹ بن گئی ہے، کل خانی دا دودھ بن گئی ہے۔ اے بادشاہ ساریاں چیزاں لے کے آؤ، کہ کرو ساریاں چیزاں لے کے آؤ۔ ملا نو دیکھیا کرو جڑا حرام خور بیٹھا ہوندا ہے، آدھا دودھ نہیں آیا، اجے تو نہیں تیرا پیو ایتھے مجھ رکھ گیا جی، دودھ نہیں آیا۔ آکھے جے فروٹ نہیں آیا، اجے تو نہیں کپڑے نہیں آئے، اجے تو نہیں بادشاہ شیشہ تے کنگھی نہیں آیا۔ آکھے اے چیز بھی آونی چاہیے، ڈوڈ بلے بھی آ ونجن تے دہی بھی آ ونجے تے روٹی بھی آوے تے سالن بھی آوے تے سیویاں بھی آویں تے حلوہ بھی آوے تے جلوہ بھی آوے تے بلوہ بھی آوے تے اتلا بھی آوے تے تلوہ بھی آوے۔ اے ساریاں چیزاں آ گئے جڑے ویلے آدا ہے بادشاہ ساریاں چیزاں آ گئے، آدا جھپک تو جمیع کلامکم وَحَرَبْتُ جَمِيعَ طُعَامِكُمْ۔ آکھن لگا جناب علی اے جتنیاں چیزاں آکھے اے 10 سپارے فلانے نے پڑھے نہ آکھیں قبل تو، آکھے اے فلانے نے 10 سپارے پڑھے نہ آکھے جھپک تو، آکھے 10 سپارے فلانے نے پڑھے نہ آکھے ہڑپ تو، سارا کچھ کھا گیا تے پی گیا تے آدھے ملا جی تہاڈے مردے نو اسی بخشوا کے آ گئے ہیں۔ آدھے انج محسوس ہوندا ہے آکھن دے ٹائم گارنٹی دیندا ہے جویں قبر دے اندر منکر نکیر دے کھلے اے کھا کے آیا بیٹھا ہوئے۔ آدھے بادشاہ سروں سب بخشوا کے آئے بیٹھے توڑوں، آکھے پل صراط تو اگا تہاڈے بابے نو لنگا کے آیا۔ یہ ملا ہے کوئی جن ہے جڑا اتنی جگہ تے پہنچ گیا ہے، قبر چ پہنچ گیا ہے، پل صراط تو نہیں پہنچ گیا ہے، ساری جگہ تے پہنچ گیا ہے۔ اے جھوٹے آدمی دا کام ہے، سچا آدمی کدی سچ تو پھر نہیں سکدا۔ سچے آدمی دی علامت ہے کدے مال دے اوتے قبضہ نہیں کر سکدا، کسے یتیم تے غریب دا حق کھا سکدا کوئی نہیں۔ سچا آدمی مٹی کھا کے گزارا کر سکدا ہے لیکن حرام دی روٹی نو کھاونا پسند نہیں کر سکدا۔ او اللہ کریم تینو ماں دے پیٹ وچ ملا کھواندا رہ گیا ہے، اج ملا دا اعتماد اتنا کم ہو گیا ہے جڑا ماں دے پیٹ وچ رزق کھا کے آیا ہے اج ملا باہر بولن جوگا چلن جوگا کم کرن جوگا ہویا تے اج آدا یار ساڈی پوری پیندی، حرام خور دی کدے پوری پیونی کوئی نہیں۔ حرام خور دا پلہ ہر ٹائم ڈھایا ہی ہونا ہے تے منگدا ہی راسی۔ اس واسطے اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں اور تہانوں صحیح معنی دے اندر اولیاء اللہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ جھوٹے اور فراڈی اور نام نہاد اور شکل دے من موچلے لوگاں کو بچن دی توفیق عطا فرماوے۔